بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پہ۔ میں ہوں کیسر انجم، آئی پی پی نیوز کے پروگرام دستک کے ساتھ۔ آج کے دستک پروگرام میں ہم گزشتہ دنوں ایران کے دارالحکومت تہران میں ہونے والے سفاخانہ قتل، جس میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے جان کی بازی ہارتی کے بارے میں کچھ حقائق جو کہ بین الاقوامی میڈیا خصوصاً امریکہ کی اخبارات میں شائع ہوئے، آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی کو بھی اسرائیل اور امریکہ نے ایک سازش کے تحت قتل کروا دیا۔ اسی طرح حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو بھی ایک سازش کے تحت ایران میں قتل کروا دیا گیا۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ ایران کی حکومت کے دعوت پہ ایران آئے تھے، چونکہ وہاں نئے صدر ایران جو ہیں انہوں نے صدارت کا حلف اٹھانا تھا۔ امریکی اخبارات کہتے ہیں کہ اتنی سخت سیکورٹی کے باوجود بھی حماس کے سربراہ کا قتل کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ ایران کے ماتھے پہ ایک بدنما داغ ہے۔ ان کے ہاں یہ مہمان تھے اور مہمان کو ان کی سرزمین یعنی ایران میں ہی موت کی نیند سلا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے یہ قتل تہران میں اس لیے کروایا کہ تاکہ وہ ایران کو بتا سکے کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک سپر طاقت ہے جس کا نام ہے امریکہ۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اسرائیل کے وہ حلقے جو سازشیں کرتے ہیں اور موساد کے ساتھ مل کر وہ کوئی ایسا گناؤنا کھیل کھیلتے ہیں، وہ اگر چاہتے تو قطر میں بھی اسماعیل ہانیہ کو موت کی نیند سلا سکتے تھے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ہم ایران کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور یہی بتانا چاہتے تھے اور انہوں نے ثابت کر دیا اسرائیل نے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کسی بھی شخصیت کو موت کی نیند سلا سکتا ہے۔ اب بات یہاں یہ شروع ہوتی ہے کہ کیا ایران اپنی سرزمین پر اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ لے گا، اور لے گا تو کیسے لے گا، کیونکہ وہ قاسم سبحانی کا بدلہ بھی نہ لے سکا اور ابراہیم رئیسی کا بھی۔ حالات اور واقعات انتہائی نازک موڑ پر آ چکے ہیں۔ اور ایک اور بات، ایک اخبار لکھتا ہے کہ کیا حیران کن بات ہے کہ ایک قاتل ہی مقتول کا جنازہ پڑھ رہا ہے۔ اس کا اشارہ سربراہ مملکت ایران ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس سازش سے پردہ اٹھتا ہے یا نہیں، اور اسرائیل نے تو ثابت کر دیا کہ مسلمان سارے مل بھی جائیں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ویسے بھی بدقسمتی سے عالم اسلام مہرہ ہے بڑی طاقتوں کا، اور کوئی بھی اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور شاید بگاڑ بھی نہ سکے، کیونکہ مسلمان ممالک آپس میں ہی لڑائی جھگڑے میں مصروف ہیں، اور وہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے جو امریکہ کو ناراض کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عالم اسلام متحد ہو جائے اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی ملے۔ آمین۔